اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے حدیثاً توفیقاً محبتاً عاجزاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی اجتماعی نوری نگاہ اور اپنی ہمیں پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک توجہ کا صدقہ ہمارے من پاک ہو جائیں، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں اور ہم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دیکھیں یہی وہ مقصد تھا رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ، یہی مقصد تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ دور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 60 سال تک کا دور جو تھا وہ اسی طرح تھا، حق اور باطل کی جنگ جاری تھی، لیکن 60 ہجری کے بعد جو دور آیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب 20 سال حکومت کی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے تاکہ بعد میں کوئی فساد نہ ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مشورے پر اور پدری محبت کے تحت آپ نے یہ حکم دے دیا کہ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی جائے۔ تو جب یہ حکم کوفہ سے ہوتا ہوا مکہ اور مدینہ کی طرف پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یزید اسلامی اقدار کو پامال کر رہا ہے، یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور قرآن کی تعلیمات کا پیروکار نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اصرار کرتے رہے، لیکن اسی عرصہ میں ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال تک تو بات اتنی سخت نہیں تھی، صرف تاکید تھی، لیکن جب آپ وصال کر گئے تو یزید اپنے آپ حکومت میں آ گیا، اور جو لوگ کوفہ والے تھے، کوفہ والوں نے پہلے ہی یزید کے حق میں بیعت دینی شروع کر دی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اب انہوں نے زبردستی لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی اور ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے حق میں بیعت نہیں کرتے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو اب یہی سلسلہ جاری تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور مسجد میں ان سے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو بیعت کرنے کے لیے ہمیں اصرار کر رہے ہیں بلکہ اب تو حکم دے رہے ہیں، تو آپ نے تجاویز رکھی ان کے آگے۔ آپ نے کہا کہ بیعت کرنے کے لیے یزید کا ہی نام کیوں تم اصرار کر رہے ہو؟ بیعت اس کی ہونی چاہیے جو کہ اس کا اہل ہے۔ آپ نے چند تجاویز دی۔
اس کی بیعت کی جائے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سنت اور شریعت اور دین دار ہے۔ اور دوسری آپ نے تجویز یہ پیش کی، تجویز کے ایک کمیٹی بنا دی جائے مسلمانوں کے چیدہ جو سردار ہیں ان کی، پھر جو وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق خلیفہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ یا پھر رائے عامہ لی جائے، جسے ہم آج کی زبان میں ووٹنگ کہتے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ یا تو رائے عامہ پر فیصلہ کیا جائے یا پھر یہ معاملہ ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، یا پھر جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کو خلافت اس کو دی جائے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجاویز یزید تک پہنچی تو اس نے ان تینوں کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو طاقتور ہوں اور حکومت میری ہے اور تمہیں میرے آگے سرنگوں ہونا پڑے گا، میں تمہاری کسی تجویز کو بھی نہیں مانتا۔ تو یہاں سے پھر بات بڑھتے بڑھتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ اور دیکھیے لوگ کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ ان دنوں حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ذی الحجہ کے ساتھ ہی دیکھیں محرم کا مہینہ ہے، حج کے لیے جا رہے تھے، آ رہے تھے، اور آپ اس فکر میں تھے کہ کس طرح سے دین بچایا جائے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول کی سنت، شریعت اور اپنے نانا کی طریقت کی فکر تھی، اقام الدین کی فکر تھی، اقیم الصلاۃ کی فکر تھی۔ تو آپ نے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو جب آپ کو مدینے میں آپ پر زبردستی کی جاتی تو آپ مکہ چلے جاتے، اور جب مکہ میں آپ کو ستایا جاتا تو آپ مدینے آ جاتے۔ یعنی آپ کے لیے جینا دشوار ہو گیا مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ اور اسی طرح میں پھر کوفہ والوں کے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیے، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ حق کے علم بردار ہیں۔ تو یہاں سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ لیا، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ فرما لیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھیں آپ جنگ کے ارادے سے ہرگز گھر سے نہیں نکلے تھے، آپ دین کی اقامت کے لیے نکلے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ آپ صراط المستقیم کے راستے پر مجاہدہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن پھر وہی جب آپ پہنچتے ہیں کوفہ کے نزدیک تو آپ کو آگے سارا واقعہ پتہ ہے، نینوا میں کربلا کے میدان پر کرب اور بلا، کرب کی کیفیت بھی تھی۔ کرب کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کرب یہ تھا کہ دین کی اقدار کو بلایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ کرب تھا آپ کے دل کے اندر، جس کی وجہ سے کربلا کا وہ جو مارکہ ہے بلا کی صورت میں وارد ہوا۔ لیکن یہ سارا مارکہ ہمیں کچھ سبق دے رہا ہے کہ دین کے راستے میں کرب اور بلا دونوں سے گزرو۔ دین کے راستے میں ہر طرح کی تکلیف، پریشانی، درد، ہر طرح کی پیاس، ہر طرح کے دکھ سے گزرو، لیکن کیا؟ دین کو سر بلند رکھو، حق کو سر بلند رکھو، قرآن کی تعلیمات کو سر بلند رکھو۔ اور اگر آپ یہ سارا واقعہ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین گھر سے چلنے سے لے کر
کربلا کے میدان میں شہادت تک آپ تواصی بالحق و تواصی بالصبر ہی کرتے رہے. جو بھی رستے میں ملتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور تعلیمات کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اسی دین پر عمل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن یزید نے اپنے عمل اور کردار سے دین کی تعلیمات کو بالکل بھلا رکھا تھا. تو اس وجہ سے دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مفادات، اپنے گھر بار، اپنی آل اولاد، اپنی راحتیں، خوشیاں، چاہتیں سب قربان کر دی. لیکن کیا؟ دین کو سر بلند کر دیا. اپنا سر تو جھکا دیا دین کے لیے، لیکن کیا؟ حق کو جھکنے نہیں دیا. آج بھی دیکھیں، آج اور آپ دیکھیں کہ کربلا ہر دور میں ہو رہا ہے. یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کے علم بردار ہوئے، ایک نشان ہے، لیکن کربلا ازل سے ہو رہا ہے. یہ بھی بات نوٹ کریں اور ابد تک ہوتا رہے گا. جہاں بھی حق اور باطل کا معرکہ ہے وہاں کربلا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور ہر نبی کرب و بلا سے گزرے، ہر نبی گزرے ہیں کربلا سے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، اپنی امت کو اطاعت اور حق کا رستہ دکھانے کے لیے ہر نبی کرب و بلا سے گزرتا ہے. اور یہی حق والوں کا کہتے ہیں نا، حق والے حق ادا کرتے ہیں، حق کے لیے خود کو قربان کرتے ہیں. اور اس کی ایک مثال دیکھیں آج کے دور میں. اگر آپ دیکھیں آج کے دور کی مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یزیدیوں کے آگے تنہا کھڑے تھے، لیکن آپ نے ان کے آگے جھکنے کی بجائے اپنے آپ کو قربان کر دیا، حق کو قربان نہیں کیا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دین کے لیے کسی کرب اور بلا سے نہیں گزرتے. میری بات سمجھ رہے؟ ہم دین کے مسلمان ہو کے ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ جو زندگی ہے، یہ کہتے ہیں نا اپنی من موجی تن آسانی والی زندگی گزارو، خوشیاں، رونقیں، کھانے پینے، آنا جانا، ملنا ملانا، یہ زندگی ہے. حالانکہ جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ کرب اور بلا میں زندگی گزارتے ہیں. یہ بات نوٹ کریں، حق والے کرب اور بلا میں زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ صراط المستقیم پر چلتے ہیں. اور صراط المستقیم پر چلنے کے لیے وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے مفادات سب قربان کر دیتے ہیں. لیکن کیا اپنی زندگی کا راستہ نہیں بدلتے. سنت کے آگے انہوں نے شریعت پہ جانا ہوتا ہے چاہے کتنا نقصان ہو جائے. شریعت کے آگے وہ طریقت مصطفیٰ پر جاتے ہیں چاہے انہیں لوگ کتنا برا کہیں. اور طریقت کے آگے پھر وہ اطاعت مصطفیٰ پر جب جاتے ہیں بھلے ان کی جان پہ بنائے. اور پھر محبت مصطفیٰ میں جان قربان کر دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو حق کا راستہ نہ لیا ہے، نہ ہمیں حق کے لیے مجاہدے کا پتہ ہے کہ ہمیں بھی کرب اور بلا سے گزرنا چاہیے، نفس کشی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت سے نکالنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو کرب میں ڈالنا چاہیے، اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانی چاہیے، بھلے دل نہ کرے پھر بھی اٹھ کے آنا چاہیے، پھر بھی اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے اور قرآن سمجھنا چاہیے اور صراط المستقیم پر چلنا چاہیے، کلمے کا وعدہ نبھانا چاہیے، ذکر کی محفلیں کرنی چاہیے اور اطاعت رسول، اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنی چاہیے، چاہے ہمیں کتنی تکلیف ہو، چاہے ہمارے راستے میں کتنی بلائیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کیونکہ حق کا راستہ دکھوں، تکلیفوں، غموں اور پریشانیوں سے ہی تو گھرا ہوا ہے.
سارے نبیوں نے اپنی زندگی کرب و بلا کے راستے پر مجاہدہ کرتے ہوئے گزاری، اور یہی حال حضرت امام حسین کا تھا۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مثال ہمیں عمران خان میں ملتی ہے، جو تنہا دیکھیں آپ پورے سسٹم سے لڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی مثال سمجھنی ہے تو عمران خان کے کردار کو دیکھ لو، کہ وہ بھی دیکھ لیں، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی طاغوتی طاقتوں سے تنہا لڑ رہے تھے لیکن سر نہیں جھکایا۔ اسی طرح دیکھیں عمران خان بھی سارے سسٹم کے آگے، سارا جو کرپٹ سسٹم ہے اس کے آگے تنہا کھڑا ہے، کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ یہی حضرت امام حسین نے کیا تھا، کوئی مفاہمت نہیں کی تھی، کوئی مصلحت کا رستہ نہیں لیا تھا، لوگ سمجھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، آپ اپنا گھر بار بچائیں، آپ اپنے نانا کے مدینے میں بیٹھے رہیں ساری زندگی، اللہ اللہ کریں، تو آپ کہتے تھے اگر نانا کا دین خطرے میں ہے تو میں گھر کیسے بیٹھوں، اگر اللہ کا قرآن لوگ بلا رہے ہیں تو میں آرام سے مدینے میں کیسے بیٹھوں۔ آپ سوچیں، آپ نے وہ مدینہ چھوڑ دیا جس پر کہتے ہیں نا ہم، آپ کی کہتے ہیں نا ساری زندگی آپ جان قربان کرتے ہیں مدینے میں رہنے کے لیے، مدینے میں زندگی گزارنے کے لیے، وہ مدینہ چھوڑ کے، وہ مکہ چھوڑ کے جس سے آپ کو محبت تھی، آپ سوئے کربلا چلے اور ہر قربانی دی۔ تو یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حق کا راستہ قربانیوں، دکھوں، تکلیفوں، غموں اور آزمائشوں سے ملتا ہے، یہ گھر بیٹھ کے آرام کرنے سے، موج مستی کرنے سے نہیں ملتا۔ اور اگر اتنا آسان ہوتا تو آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جنگیں لڑی، جہاد میں گزارے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں کی، مجاہدے کیے، پھر آپ کے نواسے نے اس مجاہدے کا حق ادا کر دیا کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم گھر بیٹھے راحتیں اور آسائشیں اور زینتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایسے ہی بخشش ہو جائے۔ ایسے بخشش کسی کی نہیں ہونی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہو کہ صرف دعویٰ کرنے سے بخشے جاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہاری ایسے ہی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا جہاد اور صبر سے۔ جب تک تم جہاد نہیں کرو گے نا اللہ کے راستے میں اور صبر سے، استقامت سے نہیں چلو گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جتنی ہماری زندگی ہے ہم نے تواصی بالحق و تواصی بالصبر کرنا ہے، مل کے مجاہدہ کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سے تزکیہ، طہارت، تقوی اور نور لینا ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدہ بھی کرنا ہے اور پھر صبر اور استقامت کے ساتھ تا دم آخر اسی راستے پر چلنا ہے۔ جب ہم صبر اور جہاد سے چلیں گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری بخشش کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں کربلا سے سبق سیکھنے والا بنائے، ہم بھی اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے والے بن جائیں، ہم بھی حق کے راستے پر مشکلات اور تکلیفیں اٹھانے والے بن جائیں اور صبر سے حق کے راستے پر چلتے رہیں تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ پا جائیں۔ آمین ثم آمین۔